تاریخ میں کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو صرف نقشوں پر نہیں بستے، وہ قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں، وہ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ اور ان شہروں میں ایک نام ہے قسطنطنیہ کا، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک عظیم خواب تھا، ایک ایسا خواب جو بالآخر پورا ہوا۔ اور اس خواب کی چنگاری کہاں سے آئی؟ وہ آئی تھی اس نوی پیشن گوئی سے جس نے صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک عزم کی آگ روشن رکھی۔ تو یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی مقصد کی تکمیل تھی۔ تو چلیں سمجھتے ہیں کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا تھا، یہ ایک عظیم خواب کیوں بن گیا تھا۔ دیکھیں، قسطنطنیہ صدیوں تک دنیا کی دو بڑی سلطنتوں رومی اور بازنطینی کا دل رہا۔ یہ صرف ایک دارالحکومت نہیں تھا، بلکہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی سپر پاور کا مرکز تھا۔ طاقت، تہذیب اور جنگی حکمت عملی سب کچھ یہیں سے چلتا تھا۔ اور اسے ناقابل تسخیر کیوں کہتے تھے؟ وجہ تھی اس کی دیواریں، ایسی دیواریں جنہیں توڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اوپر سے سمندر نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، مطلب اسے فتح کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ صدیوں تک بڑی بڑی فوجیں آئیں اور ناکام لوٹ گئیں، لیکن اس ناممکن کو ممکن بنانے کا خواب دیکھا جا رہا تھا۔ اور یہ کوئی نیا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی جدوجہد کی ایک لمبی داستان تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کے دور سے کوششیں شروع ہوئیں، پھر اموی آئے، عباسی آئے، نسلوں نے اپنی جانیں دیں، قربانیاں دیں، لیکن ہر بار وہ دیواریں اور قسمت آڑے آ جاتی تھیں۔ پر وہ خواب زندہ رہا۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے، ایک ایسی شخصیت کا ذکر آتا ہے جس نے اس خواب کو ایک نئی بنیاد دی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ارطغرل غازی نے خود قسطنطنیہ فتح نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس فتح کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی جس کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں، بلکہ اسلام کا پرچم بلند کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا تھا۔ تو ارطغرل غازی نے بنیاد رکھی اور سلطان محمد فاتح نے اس پر عمارت کھڑی کی۔ ارطغرل نے ایک ویژن، ایک ایمانی مشن اپنے بیٹے عثمان غازی کو منتقل کیا، اور وہی عثمان غازی جنہوں نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور پھر نسل در نسل یہ مشن چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ امانت پہنچی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں میں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس نوجوان کی جس کے مقدر میں اس صدیوں پرانے خواب کی تکمیل لکھی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ جب سلطان محمد فاتح نے یہ ذمہ داری اٹھائی تو ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ جی ہاں، صرف 21 سال، یہ عمر اور اتنا بڑا عزم۔ وہ کوئی عام حکمران نہیں تھے، علم کے ماہر، جنگی حکمت عملی میں بے مثال اور اپنے ایمان میں چٹان کی طرح مضبوط۔ انہوں نے اس محاصرے کے لیے وہ توپیں بنوائیں جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھیں، اور ایک ایسا پلان بنایا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، 1453، جب صدیوں کا یہ انتظار ختم ہونے کو تھا۔ محاصرہ شروع ہوا، لیکن ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ شہر کے دفاع کا ایک اہم حصہ تھا گولڈن ہارن کا آبی راستہ۔ دشمن نے اس راستے کو ایک بہت بڑی لوہے کی زنجیر سے بند کر دیا۔ اب عثمانی بحری جہاز شہر کی کمزور دیواروں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسے میں جب سب مایوس ہو رہے تھے، سلطان فاتح نے وہ حکم دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم سمندر سے نہیں جا سکتے تو ہم اپنے جہاز خشکی پر چلائیں گے۔ سوچے ذرا، جہازوں کو پہاڑوں کے اوپر سے گزارنے کا حکم۔ اور پھر وہ ہوا جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک رات میں 70 سے زیادہ بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر گھی اور تیل ڈال کر پھسلایا گیا اور پہاڑوں کے اوپر سے گزار کر سیدھا دشمن کی بندرگاہ میں اتار دیا گیا۔ صبح جب دشمنوں نے اپنے پیچھے عثمانی بیلا دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے، ان کی ہمت وہیں ٹوٹ گئی۔ اور آخرکار 29 مئی 1453 وہ دن آ گیا جب صدیوں پرانا خواب حقیقت بن گیا۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا اور اس کا نام رکھا گیا اسلام بل، یعنی اسلام کا شہر۔ لیکن یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، اس کا اصل مطلب، اس کا پیغام بہت گہرا تھا۔ یہ صرف سلطان فاتح کی جیت نہیں تھی، نہیں، یہ تو ارطغرل غازی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ عثمان غازی کی محنت کا پھل تھا،
اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کی سچائی تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ فتح کے بعد شہر میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، جو اسلام کی اصل روح کو دنیا کے سامنے لے آیا۔ تو آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس پوری عظیم داستان سے ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، جب اس میں صبر ہو اور قربانی کا جذبہ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی دیوار، کوئی بھی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔